کسی شہر میں ایک بڑا ہی اچھا پینٹر رہتا تھا۔ وہ اپنے کام میں بڑا ماہر تھا، بڑی اچھی تصویریں بناتا کرتا تھا۔ وہ روز کی ایک تصویر بناتا تھا اور اس کی تصویر 1000 روپے میں بک جاتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جسے اپنے باپ کو دیکھ کر بچپن سے ہی تصویریں بنانے کا شوق ہو گیا تھا۔ بڑے ہو کر اس نے بھی تصویریں بنانا شروع کر دی۔ بیٹا بھی اچھی تصویریں بناتا تھا لیکن اس کی تصویریں باپ جتنی مہنگی نہیں بکتی تھیں۔ لوگ اس کی تصویروں کو 200 یا 300 روپے میں خریدتے تھے، اس کو زیادہ پیسہ نہیں دیتے تھے۔ لڑکا اس بات کو لے کر بہت پریشان تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی تصویریں باپ جتنی اچھی نہیں ہوتی، اسی لیے تو لوگ ان کو سستا خریدتے ہیں اور زیادہ پیسہ نہیں دیتے۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ ایک دن اپنے باپ کے پاس چلا آیا اور اس سے پوچھا کہ اس کی تصویریں سستی کیوں بکتی ہے، آخر ان کی تصویروں میں ایسا کیا خامی ہے جو لوگ ان کو تصویروں کو پسند نہیں کرتے اور زیادہ پیسہ بھی نہیں دیتے۔ باپ نے ان کی تصویروں کو غور سے دیکھا اور ان کا معائنہ کیا۔ باپ نے اس کی تصویروں میں سے کچھ غلطیاں نکال کر اسے سمجھایا کہ وہ اپنی تصویروں کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے۔ لڑکے نے باپ کی باتوں کو غور سے سنا اور ان پر عمل کر کے اپنی تصویروں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کی تصویروں کی بھی تعریف کرنے لگے۔ اب اس کی تصویریں 500 یا 600 روپے میں بکنا شروع ہو گئی۔ لڑکا خوش تو تھا مگر وہ مطمئن نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی تصویریں بھی باپ کی طرح 1000 روپے میں بکیں۔ بیٹا ہر روز ایک نیا تصویر بناتا اور باپ کے سامنے لاتا اور تصویر کی کمیوں کے بارے میں پوچھتا۔ باپ اسے شاباش دیتا تھا کہ بہت اچھی تصویر بنائی ہے اور ساتھ ہی اسے بتاتا کہ اگلی بار اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ بیٹا باپ کے مشوروں پر عمل کر کے اپنی تصویروں کو بہتر کرتا رہا۔ مسلسل محنت کرنے اور تصویر کو بہتر بنانے کی کوشش کی وجہ سے اب بیٹے کی تصویریں بھی 1000 روپے میں بکنا شروع ہو گئیں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگ بیٹے کی تصویروں کو زیادہ پسند کرنے لگے اور اس کے زیادہ پیسے دینے لگے۔ بیٹے کی ایک تصویر 1500 روپے میں بکنا شروع ہو گئی جبکہ باپ کی تصویروں کے لوگ صرف 1000 روپے ہی دیتے تھے۔ باپ اب بھی بیٹے کی تصویروں میں کمیاں نکال ہی دیتا تھا لیکن بیٹے کو اب باپ کی باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ وہ بھی دل سے باپ کی باتوں کو سنتا، نہ ہی ان پر دھیان دیتا تھا اور نہ ہی ان پر عمل کرتا تھا۔ پھر ایک دن اس کا صبر جواب دے گیا جب باپ اس کی تصویروں میں کوئی غلطی نکال رہا تھا تو اسے غصہ آ گیا۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ بہت اچھی تصویریں بناتے ہیں۔ آپ کی بنائی تصویریں اگر اچھی ہوتی تو وہ کم قیمت پر نہیں بکتی۔ میں آپ سے اچھی تصویریں بناتا ہوں اور وہ بالکل پرفیکٹ ہوتی ہیں، اسی لیے تو لوگ ان کے زیادہ پیسے دیتے ہیں۔ باپ یہ سن کر خاموش ہو گیا اور اس نے بیٹے کو مشورے دینا بند کر دی۔ کچھ وقت تو ایسا ہی گزر گیا لیکن اب لوگوں نے بیٹے کی تصویروں کی تعریف کرنا کم کر دی اور قیمت بھی کم دینے لگے۔ بیٹے کی تصویر اب 1000 روپے میں بھی نہیں بکتی تھی۔ کئی مہینے گزر جانے کے بعد بھی جب ایسا ہی رہا تو بیٹا پریشان ہو گیا اور اسی پریشانی میں وہ ایک دن اپنے باپ کے پاس چلا آیا اور اسے ساری بات بتائی۔
باپ تو آخر باپ ہی ہوتا ہے۔ باپ نے بیٹے کی ساری باتیں غور سے سنی اور پھر ان کو سمجھنے کے انداز میں کہنے لگے، بیٹا تم بہت اچھی تصویریں بناتے ہو، میں بھی تمہاری جتنی اچھی تصویریں نہیں بنا سکتا، لیکن جب تم تصویریں بنا کر میرے پاس لاتے تھے اور میں تمہاری تصویروں میں کوئی کمی نکالتا تھا، تمہیں کوئی مشورہ دیتا تھا، تو تم اس کو مان کر اپنی تصویر کو بنانے میں لگ جاتے تھے۔ تم اپنی تصویروں سے مطمئن نہیں ہوتے تھے، تم خود کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، اور وہی بہتر کرنے کی کوشش تمہاری کامیابی کی وجہ تھی۔ لیکن جس دن سے تم اپنے کام سے مطمئن ہو گئے، تم نے یہ بھی مان لیا کہ تمہارا کام پرفیکٹ ہے، دوسروں سے بہت بہتر ہے، اس دن سے تمہاری گروتھ بھی رک گئی، بلکہ تم نیچے آنا شروع ہو گئے۔ دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگ زندگی میں آگے اس لیے نہیں بڑھ پاتے کیونکہ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں، میری تو ہر چیز بہت بہتر ہے۔ وہ اپنی پرفارمنس سے مطمئن ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو امپروو کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی طرح ان کی گروتھ بھی رک جاتی ہے۔ دوستو، اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے، بہت آگے جانا ہے، تو اپنے کام سے مطمئن ہونا چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہ اپنے کام کو برا کہنا شروع کر دو، بلکہ یہ سوچو کہ ہاں یہ کام میں نے اچھا کیا ہے، لیکن میں اس کو مزید اچھا بھی کر سکتا ہوں، اور میں اس کو مزید اچھا کیسے کر سکتا ہوں۔ دوستو، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، جب تم سوچتے ہو کہ اب سب صحیح ہے، سب پرفیکٹ ہے، اسی وقت تم غلط ہو جاتے ہو۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کرو، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ابھی ہمیں اجازت دے، اللہ حافظ۔